جوانوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی گنہگار عورت کا عبرتناک واقعہ سنانے والا ہوں جس نے شرم کی تمام حدود پار کر دی۔ دیور کے ساتھ کی گئی فری باتوں نے، دیور کے ساتھ بڑھائے گئے تعلقات نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دیور اور بھابھی کے رشتے کو ایک عام اور معمولی تعلق سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ اس مقدس رشتے کے درمیان سے ہر پردہ اٹھ چکا ہے۔ بھابھی کو اپنے دیور کے ساتھ ہاتھ ملانے، تنہائی میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے اور بے تکلفانہ رویہ اختیار کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، ہر عورت کہتی ہے جی دیور تو بھائی کے جیسا ہوتا ہے، لیکن یہ بھول جانا کہ جہاں شیطان چھوٹے سے چھوٹے موقع پر بھی وسوسے ڈال سکتا ہے، وہاں ایسا رویہ کتنے بڑے فتنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں اپنے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، فرمایا دیور تو موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیور کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا یا حدود کا خیال نہ رکھنا ایسے خطرات کو جنم دے سکتا ہے جو انسان کی روحانی اور سماجی زندگی کو برباد کر سکتے ہیں۔ یہ خطرات انسان کی روحانی اور سماجی زندگی کو برباد کر سکتے ہیں۔ اسلام نے ہر رشتے کے لیے ایک حد مقرر کی ہے، ہر رشتے کے لیے ایک حد مقرر کی ہے، اور ان حدود کو پار کرنا تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور وقار کو مقدم رکھے اور غیر ضروری تعلقات یا بے پردگی سے بھی بچے، کیونکہ عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی، اگر آ بھی جائے تو پہلے والی عزت نہیں رہتی۔ معاشرے کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے، معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان پاکیزہ رشتوں کی حرمت کو برقرار رکھیں، ورنہ یہ بگاڑ یاد رکھنا پوری نسل کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور پوری نسل تباہ ہو جائے گی۔ دیور اور بھابھی کا رشتہ جو اسلامی تعلیمات کے تحت حیا اور حدود کی مثال ہونا چاہیے تھا، آج پارکوں، ہوٹلوں اور غیر ضروری ملاقاتوں کی زینت بن رہا ہے۔ شوہر اگر پردیس میں ہو، شوہر اگر باہر والے ملک میں ہو تو بھابھی ہر ضرورت کے لیے دیور کا سہارا لیتی ہے، ہر ضرورت کے لیے دیور کا سہارا لینے لگتی ہے، اور دیور اس سہارے کو اپنی حدود سے تجاوز کرنے کا راستہ بنا لیتا ہے۔ جب ایسی عورت سے سوال کیا جائے کہ کیا یہ رویہ شوہر کے لیے دھوکہ نہیں ہے، تو دھوکہ نہیں کر رہی شوہر کے ساتھ، تو آگے جواب ملتا ہے یہ تو میرے بھائی جیسا ہے، میرا دیور تو میرے بھائی جیسا ہے۔ ارے بھائی جیسا تھا تو میرے نبی نے کیوں فرمایا تھا کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے؟ عورت کہتی یہ تو میرے بھائی جیسا ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ لیکن اگر یہی سوال دیور سے کیا جائے تو وہ اپنی بھابھی کو بہن کا درجہ دینے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ بے جا تعلقات نہ صرف ایک خاندان کو تباہ کرتے ہیں بلکہ پورے معاشرے میں اخلاقی زوال کا باعث بھی بنتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جب میں جہنم کے پاس سے گزرا، میرے نبی نے فرمایا جب میں جہنم کے قریب سے گزرا تو میں نے ایسے مرد اور عورتیں دیکھیں جو آگ کے شعلوں میں جھلس رہے تھے، ان کے جسم ان کے گناہوں کی شدت کے باعث جل رہے تھے، آگ کے اندر جل رہے تھے ان کے جسم، ان کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے رشتوں کی حرمت کو پامال کیا،
جنہوں نے بے حیائی کی تمام حدیں پار کر دیں، اللہ اکبر، جنہوں نے دیور بھابھی یا دیگر مقدس رشتوں کے درمیان شیطان کو داخل ہونے دیا اور گناہوں میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہوئے اور بغیر توبہ کے مر گئے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جوانوں، جو آج کل کی عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کسی طویل سفر پر جاتے ہوئے ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ماحول میں عجیب سی خاموشی اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ایک ایسی دل دہلا دینے والی چیخ و پکار سنائی دی جس نے آپ کے قدم روک دی، جس آواز نے آپ کے قدم روکنے پر مجبور کر دی۔ آپ نے چاروں طرف دیکھا، ادھر کو دیکھا، ادھر کو دیکھا، لیکن دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ آپ نے اس آواز کو اپنا وہم سمجھا اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگے، لیکن ابھی چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ وہی چیخیں دوبارہ سنائی دینے لگی، وہی آواز دوبارہ سنائی دینے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غور کیا اور اندازہ لگایا کہ یہ آواز تو زمین کے اندر سے آ رہی ہے، یہ آواز تو مٹی کے اندر سے آ رہی ہے۔ آپ نے قبروں کا جائزہ لینا شروع کیا کہ آخر کون سی قبر کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ آواز ایک مخصوص قبر سے آ رہی ہے، اس لیے آپ نے قبروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اب وہ آواز کسی بے بس عورت کی تھی، کسی دکھی عورت کی تھی، جو پکار پکار کر کہہ رہی تھی، چیخ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے اس آگ سے نکالو، میری قبر میں آگ دہک رہی ہے، سانپ ہیں جو میری زبان کو ڈس رہے ہیں، مجھے ناقابل برداشت عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے، مجھے اس عذاب سے بچا لو خدارا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں دکھ اور شفقت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ آپ نے سوچا کہ یہ ضرور کسی سنگین گناہ کا انجام ہے، یہ عورت عبرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علاقے کے لوگوں کو بلایا تاکہ وہ بھی اس منظر کو دیکھ سکیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ گرد و نواح ارد گرد کے لوگوں کو بلایا۔ لوگوں کے جمع ہونے پر آپ نے ان سے کہا کہ یہ عورت اپنی قبر میں شدید عذاب میں مبتلا ہے، یہ عورت اپنی قبر میں دردناک عذاب میں مبتلا ہے، لیکن آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس نے اسے اس انجام تک پہنچا دیا ہے؟ لوگ حیرت اور خوف میں مبتلا ہو گئے اور سوال کرنے لگے، حضرت کیا یہ کسی بڑے گناہ کا نتیجہ ہے؟ آخر کون سا گناہ کیا ہوگا اس عورت نے؟ کتنا بڑا گناہ کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ اس پر یہ عذاب کیوں نازل ہوا ہے، لیکن چلو ہم اس عورت سے ہی پوچھ لیتے ہیں، یہ اپنی زبان سے بتائے گی کہ مجھے کیوں اس قدر عذاب دیا جا رہا ہے، تاکہ ہمیں اس کے گناہوں کا علم ہو اور ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی قبر کی طرف رخ کیا، قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے عورت ہمیں بتا تجھ پر یہ عذاب کیوں نازل ہوا ہے، ہمیں بتا تجھ پر یہ عذاب نازل کیوں ہوا، تیری قبر کالی کیوں ہو گئی، تیری قبر کے اندر اندھیرا کیوں چھا گیا، تیری قبر کے اندر کیڑے مکوڑے بچھو کیوں ہیں، تیرے وہ کون سے اعمال تھے جنہوں نے تجھے اللہ کے اس قہر کا مستحق بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر قبر کے اندر سے لرزتی ہوئی درد میں ڈوبی چیخ و پکار سنائی دی۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، حضرت میں اس حال میں ہوں کہ آج میری زبان پر سانپ اور بچھو حملہ آور ہیں، وہ سانپ جو اتنا خوفناک ہے، وہ میری زبان کو ڈنگ مارتا ہے، میں 70 گز زمین کے اندر دھنس جاتی ہوں۔ اللہ نے ایک سانپ میری زبان پر بٹھا دیا ہے، وہ سانپ اتنا خطرناک ہے، اتنا زہریلا سانپ ہے، وہ مجھے ایک بار ڈنگ مارتا ہے، میں 70 گز زمین میں دھنس جاتی ہوں۔ اللہ اکبر، میری زبان جس سے میں شہوت بھری باتیں کیا کرتی تھی، شہوت بھرے جملے بولا کرتی تھی،
آج عذاب کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ آج وہ زبان کیڑوں کی غذا بنی ہوئی ہے۔ آج وہ زبان عبرت کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ میں اس زبان سے لوگوں کے دلوں میں شہوت کے جذبات پیدا کرتی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں شہوت کے جذبات پیدا کرنے والی عورتوں سنو۔ عورت کہنے لگی حضرت میں اسی زبان سے، جس زبان کو آج سانپ ڈنگ مار رہا ہے نا، میں اس زبان سے لوگوں کے دلوں میں شہوت کے جذبات پیدا کرتی تھی، انہی گناہ کی طرف مائل کرتی تھی، ان کے اندر برے خیالات ابھارتی تھی۔ آج یہی زبان میری سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے میری قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دردناک عذاب کا سبب جاننا چاہا، ساتھ ہی کہا اے عورت ہمیں بتا کہ تو نے زبان کے علاوہ اور کون سے گناہ کیے ہیں جن کی وجہ سے تجھ پر اس قدر عذاب نازل ہوا۔ عورت نے روتے ہوئے جواب دیا اے اللہ کے نبی، میرے 3 گناہ تھے، میں 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، میرے 3 گناہ تھے جنہیں میں بڑے شوق اور خوشی سے کرتی تھی، اور یہی گناہ آج میرے لیے ہمیشہ کا عذاب بن چکے ہیں۔ اب دل سے سنیے وہ 3 گناہ کون سے ہیں۔ کہنے لگی پہلا گناہ زبان سے شہوت بھری باتیں کرنا۔ عورت نے کہا میں لوگوں کے ساتھ شہوت بھری باتیں کرتی تھی، اپنی باتوں سے ان کے دلوں میں غلط جذبات اور خواہشات کو جگاتی تھی۔ میرا دوسرا گناہ رشتوں کی حدود کو پامال کرنا۔ عورت نے کہا میں نے اپنے قریبی رشتوں کی حرمت کا خیال کبھی نہ رکھا، قریبی رشتوں کی حرمت کا خیال کبھی نہ رکھا، میں ہر ایک بے حیائی کی حد پار کر گئی، میں دیور اور بھابھی جیسے مقدس رشتوں میں حدود پار کر جاتی تھی، میں ان کے ساتھ ایسی باتیں اور رویے اپناتی تھی جو ان کے جذبات کو بھڑکاتے تھے، میں نے ان رشتوں کی پاکیزگی کو تباہ کیا اور اپنی بے حیائی سے گناہ کے دروازے کھول دیے، اور آج میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے۔ کہنے لگی میرا تیسرا گناہ فتنہ اور برائی کو فروغ دینا۔ عورت نے کہا میں ایسی عورت تھی جو اپنی باتوں اور عمل سے دوسروں کے دلوں میں برائی کے بیج بوتی تھی، میں مردوں کو گناہ کی طرف لے جاتی، عورتوں کو حیا چھوڑنے پر آمادہ کرتی، اور اپنی حرکات سے، اپنی کوشش سے فتنے کا ذریعہ بنتی تھی۔ بس حضرت میرے ان 3 گناہوں نے میری قبر کے اندر آگ بھڑکا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی طرف رخ کیا، لوگوں کی طرف دیکھا، اور نہایت ہی درد بھرے الفاظ میں فرمایا لوگو یہ دنیاوی لذتیں اور شہوت کے پیچھے دوڑنا کتنا بڑا عذاب بن سکتا ہے۔ یہ عورت جو دنیا میں شاید اپنی باتوں اور عمل پر فخر کرتی ہوگی، اپنے جسم پر فخر کرتی ہوگی، اپنے نام پر فخر کرتی ہوگی، دنیا میں ان کی باتیں انہیں مزہ دیتی ہوں گی، آج اس کے وہی اعمال اس کے لیے ہمیشہ کی تباہی کا باعث بن چکے ہیں۔ جوانوں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان، اپنے اعمال اور اپنے رشتوں کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ شہوت اور فتنہ وقتی لذت تو دے سکتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ کے لیے عذاب کی صورت میں نکلتا ہے، عذاب کی صورت میں نکلتا ہے۔ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔